الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ سامعین، نماز کے مسائل کا بیان مسلسل چل رہا ہے، مختلف نمازوں کا ذکر آیا ہے۔ آج کے اس درس میں سفر سے متعلق یا سفر میں نماز سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سفر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے روشن کر دینا، اور سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں عربی میں لأنه يسفر عن اخلاق الرجال، کسی شخص کی فطرت کو اور اس کی جبلت کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کیجیے۔ کہا جاتا ہے کسی شخص کو جانچنا ہو کہ وہ کیسے اخلاق کا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، معاملات میں صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کے ساتھ سفر کیجیے، اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی لیے سفر کو عربی میں سفر کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی عادات کو، اخلاق کو، معاملات کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور عربی کا سفر کبھی کبھی انگریزی کا بھی سفر ہے، جس کے معنی جھیلنے کے آتے ہیں، چونکہ سفر کو کہا گیا قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، عنا ہے، تو اس لیے بھی سفر کو سفر کہتے ہیں۔ بہرحال ان دو وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو، سفر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نکلتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ ان تک ان کی روزی پہنچائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جو سورہ جمعہ میں جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اس کا مطلب گھر میں نہ بیٹھے رہو، روزی کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ کہے کوئی کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا تو گھر پہ پہنچ جائے گا۔ یقیناً اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اسباب بھی اللہ نے رکھے ہیں، اور وہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اللہ پہ توکل کر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے روزی اس کے گھر تک پہنچائی جائے۔ یقیناً اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اللہ ہی کہتا ہے کہ نکلو، وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیلو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور توکل کی بہترین مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ کاش کہ تم ویسے ہی اللہ پر توکل کرو جیسے کہ حق ہے، تو اللہ ویسے ہی تمہیں روزی دے گا جیسے کہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ خالی پیٹ نکلتی ہیں یہ چڑیاں، اور جب لوٹتی ہے تو بھرا پیٹ ہوتا ہے۔ تو ہر مخلوق کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی۔ چھوٹی سی مثال چونٹی ہے، دیکھیے گا کہ مسلسل محنت کرتی، اپنے کھانے کو اسٹور کرتی رہتی ہے، جب بارش کا زمانہ آتا ہے تو عجیب نظام ہے۔ اور چونٹیوں کے نظام پہ علماء نے مختلف تصنیفات ہے باضابطہ کہ کیسے وہ انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ ان کے ہاں اجتماعی معاشرہ ہے، نظام ہے۔ کچھ چونٹیاں ہیں جو حفاظت کا کام کرتی ہے، کچھ چونٹیاں ہیں جن کے ذمہ کھانے کا لانا ہے، کسی کا کام اسٹور کرنا ہے۔ تو عجیب نظام ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق جو بھی ہے، اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ گھر سے نکلیے گا تو سفر کے لیے جو شخص نکلے گا تو اس کے جو مسائل ہیں، شرعی مسائل و احکام، اس کو درپیش ہوں گے۔ نمازوں کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، تو شریعت نے اس معاملے میں بھی رہنمائی کی۔ شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ کی صحیح حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین، سب سے پہلے نماز فرض کی گئی 2 رکعت۔ شروع میں نماز صرف 2 رکعت فرض تھی۔ وزیدت فی صلاۃ الحضر واقرت فی صلاۃ السفر، اگر گھر میں ہیں، حضر میں ہیں تو اضافہ کر دیا گیا، کبھی 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا تو 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اور کہیں اضافہ 1 رکعت کا کیا گیا تو 3 رکعت مغرب پڑھتے ہیں، اور کہیں اسی 2 رکعت کی صورت میں باقی رہا تو فجر کی نماز۔
اور سفر میں وہ 2 رکعت ہمیشہ باقی رہی۔ ابن عباس کی دوسری حدیث آتی ہے، کہا ان اللہ فرض علی لسان نبیکم الصلاۃ فی الحضر 4 وفی السفر 2 وفی الخوف 1۔ اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے نبی کی زبانی حالت اقامت میں ہو، گھر میں ہو تو 4 رکعت، سفر میں ہو تو 2 رکعت، اور خوف اور دہشت میں ہو تو 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ انشاءاللہ خوف کی باتیں بھی آئیں گی آگے اگلے درسوں میں۔ تو گویا کوئی انسان نکلے گھر سے سفر میں تو وہ قصر کرے گا۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھے گا۔ 4 رکعت والی نمازیں ہیں ظہر، عصر، عشاء، ٹھیک ہے۔ مغرب کو جیسی ہے وہ، جیسے آپ گھر میں پڑھتے ہیں ویسے ہی سفر میں بھی پڑھنا ہے۔ مغرب 3 رکعت، تو مغرب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صبح کی نماز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی ان 3 نمازوں میں ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ کیا سفر میں نکلتے ہیں تو قصر کرنا ضروری ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دیکھیے گا کہیں گے آج تو ٹرینوں کا سفر ہے یا ہوائی جہاز کا سفر ہے، تو کیا یہ سفر واجب ہے یا سنت ہے، کر بھی سکتے ہیں؟ مان لیجئے کوئی قصر بھی کرتا ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اب کسی کی خواہش ہو تو 4 رکعت پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں آپ سفر کر رہے ہیں تو کیا رمضان میں آپ کے اوپر واجب ہے کہ روزہ نہ رکھیں سفر میں، یا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ اختلافات سامنے آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس قول میں ان کا قول راجح ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محققین کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ سفر میں روزہ توڑنا، ٹھیک ہے، اور نمازوں کو قصر کرنا واجب ہے، اور دلائل کی قوت دیکھتے ہوئے اسی قول کو علماء نے اختیار کیا۔ کچھ لوگ جمہور علماء ہیں، امام شافعی، احمد، امام مالک وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہ، سنت ہے، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے سفر۔ لیکن ان کے جو دلائل آئے ہیں مجموعی طور پہ، حضرت عائشہ کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلی عمرہ کرنے کے لیے رمضان میں، تو اللہ کے نبی قصر کرتے تھے اور میں پوری پڑھتی تھی، مکمل نماز، یعنی اللہ کے نبی 2 رکعت ظہر پڑھ رہے ہیں اور میں 4 رکعت۔ اللہ کے نبی افطار کرتے تھے اور میں روزہ رکھتی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی مکہ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے ایسا کیا، آپ تو ایسا کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا عائشہ تو نے۔ حدیث ضعیف ہے، یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو اکثر ذکر کرتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، دارقطنی نے مرسل قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی سے ایک اور روایت آتی ہے دارقطنی، بہقی وغیرہ میں، جس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ سفر میں دونوں صورت جائز ہے، یعنی روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں جیسے کہ مذکور ہے لکھا ہے کہ یہ حضرت عائشہ پر جھوٹ ہے۔ کہا حضرت عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے کے خلاف جا ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کی ایک اور دلیل ان حضرات کی جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں صورت جائز ہے، روزہ رکھ بھی سکتے ہیں سفر میں، نہ بھی رکھ سکتے ہیں، نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمہور علماء جن کو کہا ہم نے شافعی، احمد، مالک، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، ہاں وہ حدیث صحیح ہے، مینا میں وہ پوری نماز پڑھتے تھے۔ اور یہی افسوس کی بات ہے کہ ہندوستانی حجاج کو دیکھیے گا، یا بر صغیر سے خاص طور سے جو لوگ جاتے ہیں مینا، عرفات وغیرہ، جہاں جہاں قصر کرنا ہے وہاں وہ پوری نماز پڑھتے ہیں، جھگڑتے بھی نہیں پڑھیں گے، فلاں امام کے پیچھے نہ پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھتا ہے۔ حضرت عثمان کی اس فعل پر صحابہ کرام کا اعتراض تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پہ حاضر تھے، امیر المومنین تھے اس زمانے میں حضرت عثمان، اپنی خلافت کے آخری سالوں میں، کیونکہ محدثین نے لکھا کہ 8 سال تک وہ قصر کرتے رہے، اپنی خلافت کے 8 سال تک، سن 22 ہجری سے سن 35 ہجری تک وہ خلیفہ رہے، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ تو کہیے گا کہ 22 سے 8 یعنی تقریباً 30 ہجری تک حضرت عثمان نے پوری نماز پڑھی، قصراً پڑھی ہے مینا میں، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت۔ لیکن اس کے بعد ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھی، صحابہ کی بڑی تعداد نے اختلاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس واقعے پہ حاضر تھے جب لوگوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری نماز پڑھی ہے،
تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قصر نماز پڑھی ہے 2 رکعت، لیکن خلیفۃ المومنین ہیں، ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حضرت ابن مسعود نے ان کے پیچھے 4 رکعت تو پڑھی، لیکن یہ جملہ بھی تاریخی جملہ کہا، یا لیت شعری، کاش کہ مجھے پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 4 میں سے 2 ہی کو قبول کر لے، 4 میں سے 2 ہی کو قبول کر لے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان اللہ کے نبی یا خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تو علماء نے ایک اچھی بات لکھی ہے، بہت ساری تعویلات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شادی کر لی تھی وہاں، اور کہا کہ جو شادی کر لیا وہاں مقیم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا چونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، پوری مملکت اسلامی ان کا گھر تھا، جہاں چاہتے رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا۔ ایک تعویل یہ بھی ہے، لیکن تیسری تعویل، یہ بڑی اچھی بات بعض محدثین نے لکھی ہے، کہا کہ جس مرتبہ سے حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھنا شروع کیا مینا میں یا عرفات یا دوسری جگہوں پہ جہاں قصر کیا جاتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں 4 رکعت اس لیے پڑھا کہ ان کے آخر دور خلافت میں عرب کے بدوؤں کی کثرت ہو گئی تھی۔ حج میں بڑی تعداد میں دیہاتی بدو عرب آنا شروع ہوئے، اور دیہاتی وہ لوگ ایسے تھے کہ خلیفہ کو جو کرتے دیکھتے بس اسی کی کاپی کرتے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے اس لیے 4 رکعت نماز پڑھی ہے تاکہ عرب کے یہ دیہاتی یہ نہ سمجھے کہ 4 رکعت والی نماز اب 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھتے تھے 2 ہی پڑھیں گے، کہا یہ سوچ لے کر وہ نہ لوٹے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ علی کل حال یہ ان کا ذاتی فعل تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی بات سے کسی اور خلیفہ راشد کی بات ٹکرائے گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو ہم ترجیح دیں گے۔ اور یہی مسئلہ طلاق میں بھی ہے، یہی مسئلہ بہو قرآن کریم میں 3 طلاق 3 الگ الگ مجلس میں دینے کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی رہا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہی رہا، حضرت عمر کی خلافت کے شروع سال میں بھی یہ رہا 2 سال تک۔ بعد میں حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے 3 طلاق کرنا شروع کیا، کہا کہ بطور سزا ہم مقرر کر دیتے ہیں کہ جو 3 بولے گا وہ 3 نافذ ہو جائے گا۔ چنانچہ فقہائے احناف نے اسی کو لے لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرا دی، قرآن کریم کی بات ٹھکرا دی، نتیجہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ طلاق بدعت ہے اور طلاق احسن۔ تو کبھی بھی پیروی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ علی کل حال تو یہ زیادہ راجح ہے کہ آپ اگر سفر میں ہوں تو افطار کیجیے۔ اللہ کہتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو، رمضان کے روزے کے بارے میں آیت ہے، یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے، سفر میں قصر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، کہا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنا، سفر میں روزہ نہ رکھنا، یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے، اس کو قبول کرو۔ کہا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یکرہ ان تؤتى عزائمہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے، تو اس چھوٹ کو قبول کیا جائے، جیسے کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں کو کیا جائے۔ تو راجح قول اور صحیح بات یہی ہوگی کہ انشاءاللہ سفر میں آپ جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت والی نمازوں کو، روزہ نہ رکھیں، بعد میں آ کر رکھیں۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسری صورت، سفر میں قصر کہاں سے کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ اٹھتا ہے، کیا ہم سفر کا ارادہ کیے تو گھر سے ہی قصر کریں گے؟ نہیں، جب آپ اپنے شہر کو چھوڑ دیجئے، شہر سے نکل جائیے، جیسے ٹرین سے ہے تو دربھنگا شہر سے گزر گئے تو آپ کے لیے قصر کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کتنی مدت کا سفر ہے جہاں تک کے لیے ہم قصر کریں؟ تو علماء نے کچھ لکھا 48 میل 85 کلومیٹر کا سفر ہو، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ بہرحال بہت اچھی بات علماء نے کہی ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد سفر کی شروعات، جہاں سے آپ کو سفر کا احساس ہو وہاں سے اسٹارٹ کر دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 4 رکعت ظہر کی پڑھی، اور ذوالحلیفہ جو قریب ہے وہاں سے، وہاں 2 رکعت پڑھی، اور مشکل سے 3 میل کا فاصلہ ہوگا، 10-12 کلومیٹر کے آس پاس۔ تو جہاں سے سفر کا احساس ہو، آپ کو احساس ہونے لگے کہ ہم مسافر کے حکم میں داخل ہو گئے، وہاں سے آپ قصر اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال،
مان لیجیے آپ دہلی گئے تو کب تک آپ کے لیے دہلی شہر میں قصر کرنا جائز؟ تو راستے میں تو آپ کرتے ہوئے گئے. تو دو چیزیں اس میں یاد رکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مان لیجیے کسی ایسے کام سے آپ دہلی گئے ہیں یا کسی بھی شہر میں جو کام آپ کا فکس نہیں ہے، یعنی یہ کام میرا ہو جائے، ڈاکومنٹس لانے گئے ہو جائے گا، ہم لوٹ آئیں گے گھر، پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن میں یہ کام ہوگا، آج بھی ہو سکتا ہے اور 2 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جب تک کہ آپ کا ارادہ محکم نہ ہو، پوری طرح دل میں یہ بات طے نہیں کر لی ہے کہ کتنا دن رکنا ہے، گو مگو کی کیفیت ہے، جب کام ہوگا نکل جائیں گے. مان لیجیے کشمیر گئے اور راستے میں برف باری کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، تو کب تک قصر کیجیے؟ جب تک رہیے، چاہے وہ 4 دن ہو یا 20 دن ہو یا سال بھر کیوں نہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آذربائیجان میں تھے، ایک جنگ میں. آذربائیجان قفقاز کا علاقہ ہے رشیا کے بغیر آس پاس میں، جو ابھی جنگ ہوئی تھی آرمینیا اور آذربائیجان سے. وہاں تھے 6 مہینہ تک وہ قصر کرتے رہے کیونکہ برف باری نے راستہ روک رکھا تھا. 6 مہینہ تک 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے رہے. حضرت انس ابن مالک نیشا پور میں تھے اور تستر میں 1 سال تک قصر کرتے رہے. تو جب تک آپ کا ارادہ پختہ نہ ہو کہ کتنے دن ٹھہرنا ہے، آج میرا معاملہ پورا ہوا ہم نکل جائیں گے یہ ارادہ ہے، یا آج ٹرین کھل گئی ہم نکل جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کرتے رہیے. ہاں اگر آپ ارادہ ہے آپ کا پہلے سے 1 ہفتہ ٹھہرنا ہے تب قصر نہیں کیجیے گا. تب ایسی صورت میں 4 دن سے زیادہ اگر ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو قصر نہیں. 4 دن سے کم میں ہیں تو قصر کر سکتے ہیں. دہلی گئے، کہا کہ 2 دن میں واپس آ جائیں گے یا 3 دن کے اندر واپس آ جائیں، ایسی صورت میں آپ قصر کر سکتے ہیں. 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تب نہیں کیجیے. یہ صحیح قول ہے. نہیں تو علماء نے 15 دن، کسی نے 19 دن، کسی نے 14، کسی نے 17، 11 قول ذکر کیا علماء نے اس مسئلے میں. بہرحال یہ سب سے اچھا قول ہے دلیل کی روشنی میں. اس کے بعد مان لیجیے آپ مسافر ہیں، کسی مسجد میں گئے اور مسجد میں امام وقت یعنی وہاں کا لوکل امام ہے، آپ نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو امام کی پیروی کرنی ہوگی. ظہر کی نماز 4 رکعت ہی پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ امام نے 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے، آپ 2 رکعت پہ بیٹھ کے سلام پھیر دیے. یہ ظاہریہ میں ابن حزم اس کے قائل، صحیح نہیں. آپ کو امام کو فالو کرنا ہوگا اگر امام وہاں کا لوکل ہے. مان لیجیے آپ بڑے عالم ہیں اور گئے اور ان لوگوں نے کہا چلیے آپ ہی پڑھائیے، اور آپ کی نیت ہے کہ ہم جو ہے قصر کریں گے، تو آپ کو کہنا پڑے گا لوگوں کو کہ دیکھیے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دوں گا، آپ لوگ بقیہ 2 رکعت پورا کر لیجیے اپنے اعتبار سے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے نماز کا جمع کرنا، نماز 2 نمازوں کو ایک ساتھ کرنا، تو جائز ہے دونوں صورت. اور نماز جمع کئی مقاصد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. مان لیجیے سفر میں ہے، ظہر کو عصر کے وقت یا مغرب کو عشاء کے وقت، دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب سفر کرتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے، سورج زوال نہیں ہوا تو ظہر کو عصر میں لے جاتے اور عصر کے وقت ملا کے دونوں کو پڑھتے. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں ایک ہی اذان دی جائے گی، اقامت الگ الگ. اسی طرح مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، عشاء کے وقت میں. ٹھیک ہے، عشاء کے وقت میں ایک ہی اذان 2 اقامت. علی کل حال کیا ہم بارش کی وجہ سے یا شدید ٹھنڈک پڑ رہی ہے، ایسی پالے والی ٹھنڈک کی گھر سے نکلنا دوبھر ہے، 2 نمازوں کے درمیان جمع کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ کر سکتے ہیں. مان لیجئے، اور وہ 2 نماز عموماً رات کی نماز، بعد علماء نے کہا مغرب اور عشاء کے درمیان شدید بارش ہو رہی ہے اور شدید برف باری یا شدید ٹھنڈک پڑ رہی ہے، ایک دم نکلنا مشکل ہے تیز ہواؤں کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں مغرب کے بعد عشاء کی نماز آپ ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. کیا کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی کیا جا سکتا ہے ایسا؟ ابن عباس کی ایک حدیث آتی ہے اور جو ہمارے جلسہ والوں کی دلیل ہے، حالانکہ اس پہ کمنٹ ہے امام ترمذی کا. بغیر کسی وجہ کے کیا ہم گھر میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں مغرب کے وقت؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے مسلم شریف کے اندر، کہا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء فی المدینہ من غیر خوف ولا مطر ولا عذر. قیل لابن عباس لماذا فعل ذلك قال اراد ان لا يحرج امته. کہا کہ ابن عباس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان بغیر کسی وجہ کے جمع کیا، ایک ساتھ دونوں نمازوں کو پڑھی، ظہر عصر کو ایک ساتھ، مغرب عشاء کو ایک ساتھ. بارش بھی نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی عذر نہیں.
تو ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہا ایسا اس لیے کیا کہ آپ کی امت کو حرج نہ ہو، کسی طرح کی تنگی نہ ہو۔ لیکن امام ترمذی کا یہ کمنٹ جو اکثر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے، العلل الصغیر میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ وہ حدیثوں میں سے 2 حدیث میں سے ایک حدیث یہ حدیث ہے جس کے اوپر امت نے کبھی عمل نہیں کیا، امت کا عمل نہیں رہا۔ ایک یہ حدیث ہے اور ایک وہ حدیث ہے کہ کوئی شرابی چوتھی مرتبہ شراب پی لے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس کی گردن اڑا دو، کہا امت میں کبھی اس پر عمل نہیں ہو۔ تو یہ ان حدیثوں کو بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو لوگ جلسہ ولسہ کراتے ہیں اکثر ذکر کیا گیا ہے کہ اس صورت میں آپ وقت پہ نماز پڑھی۔ علی کل حال کوئی عورت سفر کرتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور آج کل ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین مان لیجیے ان کے شوہر باہر رہتے ہیں عربوں میں، تو لوگ یہاں سے کوئی شخص جاتا ہے دلی ایئرپورٹ پہ بیٹھا دیتا ہے اور وہاں کوئی اس کو ریسیو کر لیتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ بغیر محرم کے 1 رات کی سفر کی مسافت کے برابر سفر کرے۔ 1 رات کی مسافت کا مطلب اونٹ کی سواری سے، آج تو گھنٹوں میں ہزاروں کلومیٹر لوگ طے کر سکتے ہیں۔ کیا ہوائی جہاز پہ جو عورتیں سفر کرتی ہیں بغیر محرم کے؟ صحیح قول میں جائز نہیں ہے، صحیح قول میں جائز نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ بن جبرین نے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی تھی تو بڑا سخت مناقشہ کیا تھا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کیوں نہیں جائز؟ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سیف ہے، بہت سیف ہے۔ کوئی سیف نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ وہ جہاز سلامتی کے ساتھ ریاض ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے جہاز میں کسی طرح کی فنی خرابی آ گئی، بیچ میں رکنا پڑے، بیچ میں رکے گا۔ ہو سکتا ہے جو کمپنی ہے ہوائی جہاز کی کمپنی وہ ہوٹلوں میں مسافر کو دیتی ہے جگہ دیتی ہے، اگر اس طرح کی صورتحال پیش آتی وہ عورت کس کے ساتھ رہے گی؟ غیر محرم کا مسئلہ یہاں پیش آتا ہے۔ مان لیجئے لا قدر اللہ ایسا نہ کرے، کبھی کسی طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا اس بیچ میں، اس روٹ کے بیچ میں جہاز مان لیجئے کریش لینڈنگ کیا یا کسی طرح کی جہاز کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا، تو ایسی صورت وہ مسکین عورت جو دوسرے ملک میں ہے کیا کرے گی؟ تو یہ نہ سوچا جائے کہ وہ سیف ہے، کیونکہ ہم مستقبل کی چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو بہرحال اس کو یاد رکھیے کہ تھوڑا خرچہ لگے لیکن اپنی حفاظت میں جا کے اس کو پہنچائیے، چاہے وہ آپ کی عورت، آپ کے رشتہ دار، اس کے جو محرم ہوں وہ جا کے اس کو ریاض پہنچائے یا سعودی عرب جانا چاہیے۔ اسی طرح حج عمرہ میں کیا کوئی عورت جو ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جا سکتی ہے جو اس کا محرم نہیں ہے؟ تو علماء نے کہا کہ 2 صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے اگر مان لیجئے کہ وہ عورت کسی ایسے گروپ میں جاتی ہے جہاں خواتین کی اکثریت ہے، خواتین کی اکثریت ہے اور جو لوگ اس نظام کو، سسٹم کو چلاتے ہیں ان کی طرف سے پوری یقین دہانی لوگ الگ رہتے ہیں، اور اس میں بھی ایک شرط اور بڑھا دی ہے، بوڑھی عورتوں کے ساتھ ہو، نوجوان عورتیں نہ ہو تو کہا جا سکتی ہے۔ یہ امام مالک وغیرہ کہتے ہیں رفقۃ مأمونہ کی شرط لگاتے۔ اگر سیف ہے، لگتا ہے کہ عورتوں کا پورا ایک گروپ ہے، مجمع ہے، وہ تنہا عورت نہیں ہے تو جا سکتی ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی یاد رکھیے جنسی زیادتی کے معاملات پیش آتے ہیں۔ آپ کی عورت کے بغل میں کون مرد بیٹھا ہے، آپ کیسے جانے گا اس کو؟ تو اسی لیے بہرحال یہ صحیح نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ہوائی جہاز پہ لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں دہلی میں، وہاں کوئی ان کو ریسیو کر لیتا ہے۔ کئی ناحیے سے جائز نہیں، اسی لیے علماء نے سخت اس پہ کمنٹ دیا ہے کہ نہیں، عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو سفر سے متعلق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب